اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے، اللہ کے دین کی محنت کے کیا حقوق ہے، اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے۔ غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے، فرمایا ایک قسم دنیا میں یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لے تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک رہے تاکہ پوری بات سنے، پوری بات سمجھے۔ جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہنے کی نیت کریں۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ صبح کے وقت میں نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے، اس لیے پوری بات کو جاگ کر سنیں۔ بھلے تھوڑا مجاہدہ کر کے جاگنا پڑے، لیکن پوری بات کو جاگ کر سنا جائے، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی، اور جب دل تک نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات جو دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اللہ نے دین کی بات میں وہ اثر رکھا ہے زندگیوں کی تبدیلی کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے۔ اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ کرے، نیچے نہ دیکھے، ٹیک نہ لگائے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو کھول کر مل کر اس کو نیند کو بھگانے کی کوشش کرے۔ پڑوس میں بھی یا ساتھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ اگر کوئی سونے لگے تو اس کو محبت کے ساتھ جگہ دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس لیے جاگ کر پوری بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں دھیان اور توجہ سے بات کو سنیں کہ جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا ہر انسان کو اس کی کوشش کا، محنت کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے
تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، عمل کی نیت کرنے کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح پوری بات کو سنتے ہوئے عمل کی نیت کے ساتھ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اور پوری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو پورا عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو ان سب تک جانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا۔ یہ آدمی تیار کرنے کا کام ہے، خود بننا، خود آدمی بنانا۔ تو اس کے لیے کام کرنے والا مجمع تیار کر کے دنیا سے جانا۔ پانچ بن کر کے آدمی نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنے، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے۔ اس لیے آدمی بنا کر کے دنیا سے جانا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کام سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو، میری فیکٹری کو سنبھال لیا، تو اطمینان سے جی بھی جاتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ ایسا ہی اپنی زندگی میں اپنے محلے سے لے کر، اپنے اطراف کی بستیوں سے لے کر، اپنے شہر ملک سے لے کر پورے عالم میں بہترین کام کرنے والا عملہ بناتے ہوئے اس محنت میں چلنا، تاکہ اطمینان سے ہم جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ اب اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ کیا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس میں آنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت فرمائی اپنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ جب آپ کو کام کی ذمہ داری ملی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا رضی اللہ عنہا سے، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ اب راحت کے دن چلے گئے، اب کام ہی کام ہے۔ اور پوری زندگی انتھک اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام فرمایا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کا میدان تو پورا عالم ہے۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا، اور 1.25 لاکھ صحابہ بنائے آپ نے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی صحابہ کی زندگی تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون تھے؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار تھے اور راتوں کے عبادت گزار تھے، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور انسانوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور مناجات میں اور آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی
جیسا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے آپ نے اپنا خود کام کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین مجمع کو تیار فرمایا 23 سال میں۔ آپ کے بعد صحابہ نے تابعین کا مجمع تیار فرمایا۔ مجمع سے مجمع بنے، یہ کام کا صحیح رخ ہے، تاکہ صحیح شکل میں کام ایک مجمع کے ہاتھ ہو دوسرے مجمع میں منتقل ہو۔ پھر تابعین نے تابعین کو تیار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلے کو دنیا میں چلایا۔ ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں ایمان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے مکے مکان در پہنچنا چاہیے، اور قیامت تک یہ باقی رہنا چاہیے۔ ہر ایک اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کام کا رخ ہمارے زمانے میں پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہاں دیکھیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مختلف طبقات ہے، مختلف افراد ہے، اور صرف اپنے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے۔ ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اچھی طرح سمجھ کر کے اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کام کو سمجھنا۔ اور سمجھنے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ کام کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کام پر ہم کو یقین عطا فرماتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر چکے، تو بات کرنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات سننے میں آئی ہے۔ اور فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ ایک تاجر کو اپنی تجارت، ایک ملازم کو ملازمت، ایک کسان کو اپنی کھیتی، ایک حاکم کو اپنی حکومت۔ غرض یہ کہ جو جن مشغلوں میں ہیں ان کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو بھی کریں، کوئی برائی کرے تو بھی کریں، اس لیے کہ ان کو وہ کام سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت بھی پیش آئے گی، سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا خرچ، وہ میرے اس کاروبار سے نکلے گا۔ یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو، اس کام کو اچھی طرح کرتے کرتے ہمارا یقین یہ بنے سیرت کی روشنی میں ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں، دنیاوی اخروی جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یہ یقین ہمارا بن جائے۔ جب یقین بن جائے گا تو ہر حال میں کام پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کام پکڑنے چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کرنے کا ہے۔ کرتے کرتے جینا اور کرتے کرتے مرنا۔ اللہ کی طرف سے کام پر جینے کا حکم ہے اور کام پر مرنے کا حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی اطاعت میں، کام میں لگے رہو۔ کب تک لگے رہو؟ فرمایا موت تک لگے رہو۔ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بنے کر کے مرے گا۔ جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت میں حشر میں اٹھنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کام کو سمجھنا ہے، سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے کہ وہ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اسلام کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی سب سے زیادہ اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اس کی موت آسان ہو جائے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی، رسوائی سے بچ جائے گا، عمل نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، اور پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنت میں اور اللہ کی رضا میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا میں بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کو نتیجتاً اجاڑ دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے دین سے اعراض کرے گا، منہ موڑ کر اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال کر چلے گا، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اجاڑیں گے اور موت مشکل ہو جائے گی، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، پلسر اور قیامت کے دن میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور پلسرات پر سے کٹ کر آدمی جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کی کامیابی کا راستہ صرف دین کا راستہ ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں نبی اور ان کے ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، ساز و سامان کی کمی کے ساتھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر ان کو نتیجتاً چمکا دیا، اور نبی کی مخالفت پر آنے والے اور نبی کے ساتھ دشمنی کرنے پر آنے والے ہر زمانے میں زیادہ بھی رہے، اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ اسباب اور وسائل میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا اور ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہوئی اور گناہوں کے کام ہوئے، جس کی بنا پر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے،
کسی کو زمین کے اندر میں دسایا، کسی کو پانی میں ڈبایا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہی لوگ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور آخر میں اللہ کی پکڑ کے شکار ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے اور ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ یہ سمجھنا بھی ہے، پوری امت کو سمجھانا بھی ہے، اور ساری انسانیت میں یہ سمجھ پیدا ہو جائے، اس کے اسباب دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں اور جتنے حالات ہیں، جن چھوٹے بڑے اسباب میں روز روزی روٹی رزق کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، یہ سارے اسباب ہیں جس میں لوگ تکتے ہیں۔ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، مالداری کا ہو، غریبی کا ہو، بیماری کا ہو، تندرستی کا ہو، راحت کا ہو، تکلیف کا ہو، یہ حالات ہے۔ تو یہ اسباب اور حالات یہ تو نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر آزمانا چاہتے ہیں، اچھا برا حال اس پر ڈال کر کے آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر جیتا ہے یا خواہش پر چلتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبیوں والا راستہ ہے۔ سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آتے ہیں اور احکامات کو پورا کرنے کا اپنا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اور خواہش والا راستہ، منوانے والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، وہ کامیابی والا راستہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہر ایک کو آزمائش کے لیے ان اسباب سے اور ان حالات سے گزارتے ہیں کہ ان اسباب اور حالات میں حکم پر چلتے ہیں یا خواہش پر چلتے ہیں۔ اگر حکم پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خواہش پر چلیں گے تو نتیجتاً ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے افراد کے اور قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ دونوں حکومت میں رہ کر چمک گئے، کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف فرعون اور نمرود کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور یہ دونوں اپنے حکومت میں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ حکومت ایک برتن ہے، اس برتن میں کامیابی ناکامی جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کامیابی کے آنے کا راستہ حکومت میں حکم پر چلنا ہے، اور ناکامی کے آنے کا راستہ خواہش پر چلنا ہے۔ جو حکومت کے چھوٹے بڑے نقشے میں خواہش پر چلے گا وہ نتیجتاً ناکام ہو جائے گا، اور جو حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال قارون کو عطا فرمایا اور اس کو مال کے ساتھ زمین میں دھسایا، اور قیامت تک یہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف مال اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کے انتقال پر ان کے وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کے اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ لیکن اتنا سارا مال کے باوجود بھی یہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا مال بھی حلال ہے اور آدمی بھی نیک ہے، تو کیا گھبرانے کی بات ہے؟ کیا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے؟ کتنا بھی مال کسی کے پاس میں ہے لیکن حلال طریقے سے ہے، اور آدمی بھی نیک ہے، اس کا مصرف جانتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قارون کو مال دیا تو زمین میں دھسایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مال دیا تو اللہ نے ان کو چمکایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ مال کے نقشے میں جو حکم پورا کرے گا اللہ اس کو عبد الرحمن بن عوف کی طرح چمکا دیں گے، اور جو مال کے اندر میں حکم کو توڑے گا قارون کی طرح اللہ اس کو ناکام کرے۔
تجارت قوم شعیب کے پاس تھی اور تجارت مہاجرین مکہ کے پاس تھی، تو مہاجرین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں چمکا دیا اور قوم شعیب کو اللہ نے تجارت کی منڈیوں میں اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اور اللہ نے ان باغات بھی ان کو چمکا دیا۔ آج تک ساری دنیا کے لوگ مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اللہ نے اتنی برکت اس میں عطا فرمائی اور ان کو چمکایا۔ اور دوسری طرف قوم سبا کے پاس میں باغات تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب صرف دین ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے راستے سے جو محنت ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہے اور جس حال میں ہے، اس حال میں یہ حکم پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا فرما لے، تو جب حکم پر یہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس شعبے میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، لہذا اللہ نے اس کے نصیب میں مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اور اس نے اپنے مال کے نقشوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کیا دین کے حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تھکایا دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے، لہذا وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے، اللہ کے دین کی محنت کے کیا حقوق ہے، اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے، غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ فرمایا ایک قسم دنیا میں یہ ہے۔ دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے، لہذا وہ غریب ہے، لیکن یہ غریب آدمی اپنی جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کر لیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت کم پڑتی ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کے لیے کام کے شروع زمانے میں ایک جماعت کی کارگزاری ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے 40 دن میں کتنا خرچ ہوا؟ تو بتایا جماعت نے کہ ہر ساتھی کا 40 دن میں 2 روپیہ خرچ ہوا۔ 2 روپے خرچ ہوا؟ کیسے خرچ ہوا؟ روز تمہارے گھر مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور روزانہ 3 ٹائم دعوتیں ہوتی ہوگی، کہ ایک دن بھی دعوت بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں، پورا 40 دن ہم پیدل چل کر کے ہم نے کام کیا۔ تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے، 12-1 بجے کسی بستی میں پہنچتے تھے، وہاں کام شروع کرتے تھے، اور کام ہو جائے اس کے بعد میں 2 ساتھی امرود کے باغ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے چند پیسوں میں امرود لے کر کے آ جاتے تھے۔ پوری جماعت بیٹھ کر کے امرود کھا لیتی تھی، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے اور یہی رات کا کھانا ہے۔ پورے 40 دن پیدل چلے، پورے 40 دن ایک ٹائم امرود کھا کر کے گزارے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا 2 روپیہ خرچ ہوا اور 40 دن میں دین اپنا بنا لیا۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی، لہذا جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کیا، لہذا وہ غریب ہے اور دیندار ہے۔ جب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ سارے دین کے تقاضوں پر اپنی جان بھی کھپاتا ہے، اپنے مال کو بھی کھپاتا ہے، دعوت کا کوئی تقاضا اندرون کا آ جائے، بیرون کا آ جائے، اس کے لیے تیار رہتا ہے، جان لگانے کے لیے بھی، مال لگانے کے لیے بھی۔ عبادت کا کوئی تقاضا آ جائے تو عبادت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کوئی تقاضا آ جائے تو اس کے لیے اپنی جان بھی لگاتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے، اور اپنی ضرورتوں میں بھی بقدر ضرورت خرچ کرتا ہے، سنت طریقے پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے
کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتے تو میں بھی مال کو ایسے ہی دین کے کاموں میں لگاتا جیسا یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ اور میں دوسری قسم دنیا میں یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا یہ دونوں ثواب کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام فرمائیں گے، اللہ وہی اکرام اس غریب دیندار کا، اس کے اندر کے جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا بھی وہی اکرام دنیا اور آخرت میں فرمائے۔ اور میں یہ دوسری قسم ہے دنیا میں۔ تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو حاصل نہیں کیا، اور جب زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جان مال لگانے کی جگہ کیا ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، گناہوں کے کاموں پر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر اپنی جان مال کو لگاتا ہے۔ اور میں تیسری قسم دنیا میں یہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں مال نہیں تھا، اللہ نے اس کے مال نہیں لکھا اور اسے جان لگا کر کے دین بھی نہیں حاصل کیا۔ جب دین زندگی میں نہیں ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہ مالدار بے دین کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں، خواہشات میں، منمانی میں اپنی جان مال لگاتا ہے تو اس کے اندر کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، فرمائے دونوں عذاب اور وبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ جس طرح وہ مالدار بے دین کی پکڑ اللہ کی ہوگی، وہی پکڑ اس غریب بے دین کی بھی ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی کی بنیاد نہ مال ہے نہ غربت ہے، نہ مال سے کامیاب ہوگا نہ غربت سے ناکام ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے۔ دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی ہے اور جن جن اسباب میں بھی ہے، ان اسباب میں ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے، تاکہ اس طاقت کے راستے سے اس شعبے میں اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے، فرائض بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے، کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ سے ہلاکت آئے گی، یہ معلوم ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا، سود میں ہاتھ ڈالنے سے آدمی مٹے گا، یہ معلوم ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے زندگیوں میں دین کی اتنی کمی ہے کہ ملک کے ملک دین سے خالی ہے، علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہے، دیہات کے دیہات دین سے خالی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت سے کسی کا کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہوتا، کسی کا گھر اجاڑنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے ایک مرتبہ نکلے۔ اس لیے کہ ایک ہیرا گندی نالی میں گر گیا، کتنا بھی آپ اوپر سے پانی ڈالے تو اس کا وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کے صاف کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اندر سے نکال دیں، اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ اس ماحول کی گندگی نے جس کو ہم کو گندا کیا ہوا ہے، اس ماحول کے رہتے ہوئے ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل اثر بھی لیتا ہے، لیکن اس ماحول میں جاتے ہیں تو ماحول ہمارے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے اور اپنی گناہوں کے ماحول سے اور اپنی دنیا داری کے ماحول سے ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لے، اپنا فکر صحیح کر لے۔ دل کا رخ صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے،
اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جاوے۔ یہ تین یہ بنیادیں اس چیز کے راستے سے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگی کے بندے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، باپ ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، بیوی ہے اور برادری ہے، یہ رشتہ داریاں ہے، مال ہے، تجارت ہے اور مکانات ہے۔ ان 8 چیزوں میں رہتا ہے ہر آدمی۔ تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاوے، اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ تقابل ہوگا۔ کبھی اللہ کے مقابلے میں برادری آئے گی، کبھی باپ آئے گا، کبھی بیٹے آئیں گے، کبھی بیوی آئے گی، کبھی تجارت آئے گی، کبھی مکانات آئیں گے، کبھی مال کے تقاضے آئیں گے۔ تو ان سارے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین اتنا آ جائے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں قربان کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے حکموں سے محبت دل میں پیدا ہو جائے، حکموں سے زندگیوں کے بننے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، تاکہ حکم جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہماری دلوں میں قیمتی بن جائے۔ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کو اتارنے کی درخواست کریں گے تو اس لباس کو اتارنا نہیں، اور وہ لباس خلافت کا لباس ہے۔ تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے حکموں کی طرف ہماری دلوں کا رخ ہو جائے کہ زندگی بنے گی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے بنے گی، اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے اور حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین ہو جائے، اور اتنا یقین آ جائے کہ اس کے مقابلے میں مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا آسان ہو جائے اور حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت میں، ہر عمل کے وقت میں ہم یہ سوچے کہ میرے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، اس دھیان کے ساتھ میں جینا آ جائے۔ میری زبان کا یہ بول، میری آنکھ کا یہ دیکھنا، میرے ہاتھوں کا یہ پکڑنا، میری دماغ کا یہ پروگرام اور میرے پیروں سے یہ چلنا، یہ میری آخرت کو بنائے گا یا اجاڑے گا، اس دھیان کے ساتھ جینا آ جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ ایک مرتبہ لگانا، اسی کے ساتھ میں ہمارا فکر دعوت کا بنے کہ 4 مہینہ اچھا 4 مہینہ لگا کر کے ہمارا فکر یہ بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ نیچے ہو جائے، انسانیت ہدایت کے رخ پر آ جائے، دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، یہ فکر ہمارا بن جائے۔ اس فکر کے ساتھ دنیا کے سارے کاموں کو ہم کریں، کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہے اور نہ کسی چھوڑنے کا حکم ہے۔
یوں سمجھے آپ مثال سے کہ ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا ایک آدمی کے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا یہ لوگوں کی ٹوپی دیکھے گا. شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، شادی میں جاوے تو جوتا دیکھے، میت میں جاوے تو جوتا دیکھے. لوگ کیا پہنتے ہیں میں اپنے کارخانے میں بناؤں. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، شادی بھی کراتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن فکر اس کا جوتا اور ٹوپی کا ہو گیا. ایسے ہی میرے دوستو، ہمارے ہر ایمان والے کا فکر دعوت کا بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. میری زندگی سے لے کر دنیا کے ہر آخری انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، جس کے نتیجے میں اس کی آخرت سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے. یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانے کا حکم ہے پوری امت کو کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے 4 مہینہ نکال کر اچھا 4 مہینہ لگائے. اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا کرے، ہر عمل بھی پورا کرے. 4 مہینے میں 120 دن کا تہجد، 4 مہینے میں صبح شام کی 2 وقت کی تعلیم، 4 مہینے میں 2 وقت کی صبح شام کی تسبیح، 4 مہینے میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اور 4 مہینے میں 120 دن تک روزانہ 5 گشتوں کے ذریعے سے، تعلیمی گشت کے ذریعے سے، عمومی گشت کے ذریعے سے، تشکیلی گشت کے ذریعے سے، خصوصی گشت کے ذریعے سے، اصولی گشت کے ذریعے سے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کرنا اور ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا اور مقامی کام کرنے کے لیے تیار کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا. ہر عمل کو 120 دن کرنے کے کام کرتے ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے، ہر جگہ جماعت کے نکالنے کی محنت کرتے ہوئے، ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانے کی محنت کرتے ہوئے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی فکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور اپنی محنت لگاتے ہوئے، اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اور مناجات کرتے ہوئے، ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے. جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد یہ واپس آ جائے، واپس آ کر کے اپنے گھر کاروبار میں یہ دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے گھر کاروبار میں لگے. اس کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہوگا، ہر کام سے یہ اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا، یہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ دعوت کا کام کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ کاروبار کر کے اللہ سے قریب ہوگا، اور یہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہوگا. مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے. شرط یہ ہے کہ دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ، اور زندگی ایسی گزارنا اسی وقت میں حاصل ہوگا جب دل کا رخ صحیح ہو جائے اور فکر صحیح ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اس طاقت کے راستے سے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ جیے اور دین کی محنت کے ساتھ جیے، تاکہ ان کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے اور ان کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی دینی کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر میں دینی کیا کمزوری ہے. اس لیے کہ دینی کمزوری ہم کو اس وقت میں سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم اپنے چہروں کو صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے. اس لیے کہ آج ہمارے دیکھنے کا معیار بدلی ہو گیا. آج اپنے ماحول میں ہم اپنی دینداری کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو پکا دیندار ہوں، اس لیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا جائے. تو اوپر دیکھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا اوپر دیکھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. اسی لیے حد مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ.
حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو آپ کے آئینے میں دیکھو کہ میری دینداری میں اور آپ جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو برت کر دنیا سے تشریف لے گئے اس میں کیا کمی ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملایا ہے۔ اور میں حق کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور میں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یرید فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، دین کو لینے اور آگے بڑھانے کے لیے ان کو چنا، اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ علم کے بڑے گہرے ہیں اور دلوں کے بڑے صاف ہیں اور تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے۔ اس لیے میرے دوستو حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اس لیے اپنی دینی کمزوری کا پتہ ہم کو اس وقت میں چلے گا جب ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحابہ کے آئینے میں اور آپ کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا، اور پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو جگانے کا اور پوری انسانیت کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ جن لوگوں کو بنایا، ان کے اندر میں کیا کیا بنیادیں تھیں جن بنیادوں پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا نوازا۔ یہ میرے دوستو سمجھنا اسی وقت میں ہوگا جب ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی دینی کمزوری پر مطلع ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا شروع کریں۔ اب آپ نے اپنے صحابہ کو پوری زندگی کن بنیادوں پر اٹھایا؟ فرمایا سب سے پہلے جس بنیاد پر پوری امت کو اٹھایا ہے وہ ایمانیات پر اٹھایا ہے، کہ سب سے پہلے ان کا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محنت ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا ٹھاکے مارتا ہوا سمندر ہو، یا ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور خربوں ہوں، ان سارے نقشوں کے ہاتھ میں نہ نفع دینا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنہا تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہی۔ اس لیے مخلوق سے یقین ہٹے، مخلوق سے امید ختم ہو اور مخلوق سے ڈر ختم ہو، اور ایک اللہ پر یقین آئے، ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، اور ایک اللہ ہی سے امید قائم ہو کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا اور مخلوق سے امید ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ آسمان ان کے کام میں لگے گا، زمین ایمان والوں کے کام میں لگے گی، ہوائیں ایمان والوں کے کام میں لگے گی، فرشتے ایمان والوں کے کام میں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے نظام کو ایمان والوں کے تابع فرما دیں گے جب یہ ان کے دلوں سے مخلوق کا تاثر ختم ہو کر ایک خالق کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب صحابہ کے دلوں سے مخلوق کی عظمت نکلی ہے اور مخلوق سے امید ختم ہوئی ہے اور مخلوق کا ڈر دلوں سے نکلا ہے تو اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو ان کے لیے مسخر فرمایا۔
اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس کا رب اس کا سب، اللہ جس کا ہو جائے پوری کائنات اس کی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، حالانکہ حضرت ساریہ ہزاروں میل مدینہ سے دور ہے اور اللہ نے ان کی آواز کو ان تک پہنچا دیا اور وہ پہاڑ کی طرف سے متنبع ہو کر اپنی جماعت کو خطرے سے نکال دیا۔ حضرت عمر کی آواز پر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی تو حضرت تمیم داری سے فرمایا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی وہاں پہنچا دو، تو اپنے ہاتھ سے ایسا دھکا دیتے رہے یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی وہاں پہنچا کر کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 صحابہ کے ساتھ پانی پر ایسے چلے جس طرح آدمی خشکی پر چلا کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے خور بھی اس کے اندر میں بھیگے نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانوں میں اس بات کی محنت کروائی گئی کہ سب سے پہلے انسانوں کا یقین یہ بنے کہ زندگی بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور جتنوں کی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں جو قرآن اتر رہا تھا وہ ایمانیات کے لائن کا پورا قرآن اتر رہا تھا، مقیبات کا قرآن اترا تھا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کے دن کا، میزان کا، پل صراط کا، حوض کوثر کا۔ غرض یہ کہ سارے مقیبات اللہ کی قدرت کے سارے واقعات اس میں اتر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیسے اجاڑا اپنی قدرت سے جب نبی کے مقابلے پر آئے، قوم سمود کو اللہ نے کیسے اجاڑا۔ یہ واقعات قرآن کے ایسے اتر رہے تھے جس سے ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے والے اللہ ہے، انہی سے امید رکھنا ہے، انہی سے ڈرنا ہے اور انہی سے یقین اپنا وابستہ رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یہاں سے زندگی بنانے کا ضابطہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر کے جیے، جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر فرد امت کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہر قدم پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ والا بننے کا راستہ محمدی بننا ہے۔ کہ اللہ والا کون بنے گا؟ فرمایا اللہ والا وہ بنے گا جو محمدی بن کر جیے گا، محمدی بن کر مرے گا، وہ اللہ والا بنے گا۔ اور اللہ جس کے ہو جائے پورا عالم اس کا ہے۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کیا، اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ہے اور اللہ والا ہے تو پوری دنیا مل کر اسے ایک اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ اپنی تمام قدرت اور خزانوں کے ساتھ اس اللہ والے کے ساتھ ہے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا۔ اسی لیے میرے دوستو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے ہماری نبی جی ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اور انسان ہے کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والی بھی بڑے اور اللہ رحم کرنے والی بھی بڑے۔ اور یہ آتا ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا رعب، اس کا رعب اور ڈر پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دین میں پختگی عطا فرما دیں گے
کہ یہ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو یہ واجب کو کیا چھوڑے گا، اور جب واجب کو نہیں چھوڑے گا تو فرض کو کیا چھوڑے گا، اور فرض کو نہیں چھوڑے گا تو یہ ایمان کو کیا چھوڑے گا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ پختگی اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فرمائیں گے، اور فرمایا سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے تنگیاں دور ہو جائے گی اور فراخیہ زندگی میں قائم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی محنت ہے کلمہ ٹھیک کرنے کی محنت ہے، کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور زندگی بننے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کو عبادت کی بنیاد پر اٹھایا، اس لیے کہ ہر انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت اور بندگی کا ہے۔ اللہ ہمارے معبود ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانی عبادت بھی دیا، مالی عبادت بھی دیا۔ تو اپنی جان اور مال میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ میں ہی، تو اس میں مال نہیں خرچ ہوتا، اس میں جان لگتی ہے۔ نماز پڑھیں تو آدمی کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، اس لیے اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا، اس لیے کہ زندگی اچھی جو بنے گی وہ نماز کے راستے سے بنے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ کہ نماز زندگی میں اچھی بنتی چلی جائے گی تو آدمی کی زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جائے گی۔ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے۔ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین لوگوں کا زمانہ۔ تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تم 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس نوجوان نے 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازوں کو پڑھا۔ تو 40 دن میں اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دیار اور محبت دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو بنانا کہ جس نماز میں ایک تو یقین آ جائے کہ زندگی میں کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، یہ یقین پیدا ہو نماز پر۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے۔ نماز کے اندر میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تو ساری تھکان نماز سے دور ہو جاتی ہے۔ جب سفر کر کے تھک کر کہیں پہنچتے تھے تو لوگ سونے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے اور مولانا نماز کے لیے کوئی کونا تلاش کرتے کہ میری تھکان تو نماز سے دور ہوتی ہے۔ تو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو فضائل کے ذریعے سے، کہ نماز پر اللہ کیا کیا انعامات دیں گے، اس انعامات کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو، اور نماز اللہ کے سامنے مناجات بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی تو اپنے اللہ سے نماز میں مناجات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، پر اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا،
اور اللہ کا انعام، اور ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلا جو گمراہ ہے اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اے اللہ ان کے راستے پر مجھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہدایت میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو جائے، نماز میں علم زندہ ہو جائے، مسائل کا علم، سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کو، ہر رکن کو سنت کے مطابق کرنا آ جائے، علم کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے، نماز میں اللہ والا دھیان پیدا ہو جائے۔ اور اللہ والا دھیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ ضرور پیدا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اکیلے نماز پڑھے تو اچھی نماز پڑھیں، مجمع میں پڑھے تو اچھی نماز پڑھے، دن کے اجالے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اور رات کے اندھیرے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے پڑھنا ہے۔ اس لیے جب نماز میں یہ 5 چیزیں پیدا ہو جائے گی تو زندگی آدمی کی زندگی بن جائے گی، اور اللہ سے لینے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایسی نماز سے اللہ سے جو چاہا جائے گا اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ کے پاس سے مل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا، اپنے روزے ایسے اچھے بنانا کہ جس کے راستے سے زندگیوں میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کی غرض تقوی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر جس طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے ایسے تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جاؤ، کہ حلال چیز سے تم بچے ہو ہمارے کہنے سے، تو حرام سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، کہ پوری زندگی حرام سے بچیں گے جس طرح حلال سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے کہنے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے، اور جس کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں الجھنیں آتی رہتی ہیں انفرادی اجتماعی، فرمائے ان الجھنوں کو اللہ تقوی کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے آسان کر دیں گے۔ یہ تقوی کے فضائل بتائے گئے قرآن پاک میں، اور یہ فرمایا کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ فرمایا تقوی کی برکت سے اللہ نیکی کا وزن بڑھا دیں گے۔ آدمی کی قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی کا وزن جو ہوگا وہ تقوی کی بقدر ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 1 دن اور 1 رات کی نیکی دے دے، جس دن میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے وصال پر سنبھالا ہے، اس دن کی نیکی آپ مجھے دے دے، اور ہجرت کے رات کی نیکی دے دے، 1 رات اور 1 دن کی، تو میں اپنی پوری زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا کام ہوا ہے خلافت کے زمانے میں، ساری امت جانتی ہے اس کو، فرمایا وہ ساری نیکیاں 2 نیکیوں کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ نیکیاں اتنی بھاری ہے تقوی کی برکت سے۔ اس لیے کہ قرآن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا متقی بتلایا ہے، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ابو بکر ہے، تو ان کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہوا، تو فرمایا نیکی کریں گے وزن پیدا ہوگا، غلطی ہوگی معاف ہو جائے گی، مسائل ہوں گے آسان ہو جائیں گے، روزی ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا، اور کوئی الجھن زندگی میں آئے گی تو الجھن ساری تقوی کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور یہ تقوی روزے کی برکت سے ملے گا۔ اس لیے اپنے روزوں کو اچھے سے اچھے بنانا، زکوٰۃ ایسے اچھی طریقے سے دینا کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جائے۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے، تو بخل کے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ دیا گیا کہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ میں دے، اور صحیح کو تلاش کر کے دے، صحیح جگہ پر دے، جس سے دلوں کے اندر کا بخل ختم ہو جائے اور دلوں میں سخاوت پیدا ہو جائے۔
حج فرض ہو گیا ہے تو حج ایسا اچھی طرح سے کیا جائے کہ زندگیوں میں کامل اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے. تو عبادت پر اپنی جان مال لگا کر اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کرنا، یہ پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ فرمایا. اسی کے ساتھ میرے دوستو، عبادت اور ایمان یہ اللہ کے بڑے بڑے دو حق ہیں، اس میں کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں. نہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس کو شریک کیا جا سکتا ہے، اور نہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتی. نظر اللہ کے علاوہ کے لیے مانی نہیں جا سکتی، قربانی اللہ کے علاوہ کے لیے کی نہیں جا سکتی. غرض ہے کہ عبادت کی جتنی لائنیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا حق ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، اور مخلوق کے حقوق زیادہ ہے، اللہ نے اپنے حقوق کم رکھے ہیں. مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ معاشرت کا ہے. دنیا جو ہے جتنے حقوق تعلقات ہے اتنے حقوق ہے. دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہر ایک انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتی ہے، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں. یہ ساری رشتہ داریاں انسانوں کے ساتھ میں ہیں. تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. تو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا، جب حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جئیں گے تو گھر سے لے کر پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور جب حقوق ضائع ہونا شروع ہوں گے تو گھر سے لے کر پورا عالم یہ جہنم کا اور یہ جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا. یہاں تک کہ کوئی نہ گھر سکھی ہوگا اور نہ عالم سکھی ہوگا، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا، اور نہ کسی کے آبرو محفوظ ہوگی. آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے مارنے والا کون ہے اور میں کس کو کیوں مار رہا ہوں. مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے کون مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے. نہ آدمی کی جان محفوظ ہوگی، نہ آدمی کا مال محفوظ ہوگا، اور نہ آبرو کی محفوظ ہوگی جب حقوق کی ادائیگی ضائع ہو جائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی معاشرت کو انصاف پر اٹھایا کہ ہر ایمان والا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ فرمایا تم میں کا کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ بنے. اور فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور فرمایا محبت کا راستہ بتاؤں؟ فرمایا محبت کا راستہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو سلام کرو. اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. کوئی مسلمان ملے چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرو. سلام کے راستے سے آپس میں محبت پیدا ہو. اس لیے انصاف پر پوری امت کو اٹھایا، اور اللہ نے اسی کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے لیے جو پسند کرو اپنے سارے ایمان والوں کے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اور انصاف کے ساتھ میں آگے احسان ہے کہ حق تو دینا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. اور احسان سے آگے اثار ہے کہ ضرورت پڑ جائے تو اپنی ضرورت کو قربان کریں گے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی معاشرت کو اسی بنیاد پر اٹھایا ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائے کہ مدینہ منورہ کے حال یہ ہے کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے. یہ اپنے اخلاق فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور عمومیت کے ساتھ اخلاق کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی کا جذبہ یہ ہے کہ بھلے میں بھوکا رہا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہا ہوں میرا بھائی کھا لے. ہر ایک کا جذبہ ہے اثار کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت کو ان بنیادوں پر اٹھایا ہے، انصاف پر، احسان پر، اثار پر، حیا پر، ساکی پر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے، جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت زندہ ہو جائے جس کے راستے سے ایمان والوں کے اختلافات ختم ہو کر ایمان والے ایک اور نیک بن جائے. آپ نے پوری امت کو ایک اور نیک بنایا. حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، سید بلال معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ بلال تو ہمارے سردار ہیں.
مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا اپنا ایک فرض ہے۔ آپ نے امت بنائی، اور جب امت بنے گی امت تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کی بنیاد اجتماعیت ہے، اس لیے آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو ختم فرما کر امت کو ایک اور نیک بنایا۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بدر میں جب بے ایمان قیدی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اس میں مختلف رائے آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رائے دیا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کل یہ ایمان قبول کر سکتے ہیں، اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیا، جو رائے اللہ کی یہاں زیادہ پسند کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان رشتہ دار کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دو، باپ کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کو دے دو، اور بھائی کے ہاتھ میں اس کے بھائی کو دے دو، چاچا کے ہاتھ میں اس کے بھتیجے کو دے دو، اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم ثابت کر دے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، معاشرت کیا لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندہ فرمائی، جس کے راستے سے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوا، ہر انسان کی جان مال محفوظ ہوئی۔ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے، نہ اپنے عصمت کے مٹنے کا خوف ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں امن و امان ہے۔ ایک آدمی عراق سے چل کر مکہ مدینہ آتا ہے، اس سے پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، کسی جگہ کوئی جھگڑا نہیں، کسی جگہ کوئی تیری میری نہیں، اور کسی جگہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ ہر جگہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں، ایسا مجھے ہر جگہ محسوس ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ جب یہ معاشرت ایمان والوں میں زندہ ہوگی تو اس کے راستے سے پوری دنیا میں وہ امن و امان قائم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا۔ اس لیے آپ نے اپنی پوری امت کو معاشرت کی خوبی پر اٹھایا ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں احسان ہے، جس میں ایثار ہے، جس میں حیا ہے، جس میں سادگی ہے۔ یہ آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا جنت کا نمونہ بنی۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ہر انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی رکھی ہے، ضرورت بھی رکھی ہے۔ ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے لیے فرمایا پرندے اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ ساری مخلوق کو روزی اپنے خزانوں سے دیتا ہے۔ جس میں میرے دوستو ایک ضرورت ہے، خواہش ہے۔ تو خواہش اللہ نے کیوں رکھی؟ خواہش دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حکم کے مقابلے میں دوڑنے کے لیے رکھی ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، کتنا ہی بڑا آدمی دنیا میں کیوں نہ ہو، اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، تو محدود میں لامحدود چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خواہشات کو اللہ نے توڑنے کے لیے بنایا ہے کہ جب حکم کے مقابلے میں خواہش آئے تو حکم پورا کرو، خواہش کو توڑ دو۔ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، کوئی حرام چیز سامنے آئی تو اب حکم ہے، جی چاہ رہا ہے حرام چیز دیکھنے کا، لیکن حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ فرمایا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاہت کو قربان کرنا۔ جب یہ چاہت قربان کرے گا تو اللہ ایمان کی حلاوت دل میں پیدا فرمائیں گے جو اس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس لیے خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے بنائی ہے، تو پوری کہاں ہوگی؟ کہ پوری جنت میں ہوگی۔ اور دنیا فرمایا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، اپنی بھی ہمارے متعلقین بھی۔ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ 3 ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، حرام سے بچتے ہوئے حاصل کرنا۔
سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچتے ہوئے پوری کرنا، یہ دو شرطیں ہیں کمانے اور خرچ کرنے کے لیے، اور دو ممانعت ہے، ایک تو اس حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا۔ اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی۔ ایسا اسراف ہے کہ جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے، ضرورت کے زیادہ مال کو، وقت کو خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو فرمایا اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے نہ عبادت کے لیے بچے، یہاں تک کہ اکثریت امت کی وہ ہے جن کے لیے نماز کے لیے بھی وقت نہیں بچا۔ اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا، یہاں تک کہ بوڑھے ماں کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، کہ اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا، اس کے لیے اپنے کاروباری لائنوں کو علماء پر پیش کرنا، اور اس میں سے ہر حرام کو نکالنا، اور ہر مشتبہ کو اپنے کاروباری اور مزدوری کی شکلوں سے نکالنا، اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھے، جو جانور نہیں کھائے جاتے حرام ہی، آپ دیکھو اس میں برکت نہیں ہے۔ کتیا 9 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن آپ نے 500 کتے ایک ساتھ کہیں نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ دیکھیں آپ نے 500 کتے ایک ساتھ، حالانکہ کھائے نہیں جاتے، اور 9 بچے 10 بچے کتیا پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی چوہے پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جو حلال جانور ہے، اتنے کھائے جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس لیے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور حرام کے راستے سے جو دنیا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بیماری بڑھ رہی ہے، یہ برکت نہیں ہے، اور اس کو ایک وقت پر ختم ہونا ہے، یہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا حرام جو ہے وہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ کریں گے تو مال بڑھے گا، اور سود سے مال مٹے گا، اس کا انجام مٹنا ہے، چاہے فرد کرے، چاہے جماعت کرے، چاہے کوئی علاقہ کرے، اس کا انجام مٹنا ہے، وہ کبھی بھی آبادی اس میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، حرام سے بچنا، حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کے ساتھ اللہ نے خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، کہ جب ایمان بنائیں گے، عبادت بنائیں گے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنائیں گے، حلال حرام کی رعایت کے ساتھ جئیں گے، تو خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا خواہش جنت پہ پوری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت پہ وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی جی کی کیا چاہت؟ کچھ بھی چاہ سکتا ہے، تو جو چاہے گا وہ ضرورت پوری ہوگی، اور جو مانگے گا وہ مانگتے ہی ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہندوستان جتنی نہیں، پاکستان جتنی نہیں، اور ایشیا جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے بادشاہ بننے کی۔ کسی فقیر سے آپ پوچھیں کہ کیوں وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہ ہاں بننا چاہتا، لیکن دنیا میں بن نہیں سکتا بیچارہ، تو اس کی خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا جنت پہ پوری ہوگی۔ ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہیں مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا، اور ایک بہت بڑا ملک ہوگا اس کا۔ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، کم سے کم درجے کی جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی۔ اس جنت میں جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بنا کر داخل کریں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کر داخل کریں گے، چوتھی رات کی چاند کی طرح، کبھی بدسورتی نہیں ہوگی، اور اس کو زندگی دی جائے گی، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ہر ایک کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔
کروڑ سال گزریں گے اور وہ جنت میں رہے گا، کبھی اس کا دل اس سے اکتائے گا نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائے گی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں ہوں گی، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور کم سے کم درجے کے جنتی کے 80,000 غلام ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور جو اس کی خدمت پہ آگے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ کم سے کم درجے کے جنتی کو 70-72 جنت کی حوریں دی جائے گی۔ ایک حور اگر زمین پر اپنا پوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے، اپنے دوپٹے کو دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا وہ سلسلہ ملے گا کہ جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو خواہشات اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے، ضرورت دنیا میں پوری کرنے کی جگہ اللہ نے وعدہ کیا ہے حلال طریقے سے اللہ پوری کرے۔ اس کے لیے حلال طریقے سے حاصل کرنا، حرام طریقے سے بچنا، سنت طریقے پر پوری کرنا اور اسراف سے بچنا۔ جب سنت طریقے پر پوری کریں گے، حلال طریقے سے کریں گے تو ہماری عبادت تو عبادت بنے گی، ہمارا کمانا بھی عبادت بنے گا۔ مسلمان کا کمانا بھی دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی دینداری کے ساتھ میں کیلا بیچ رہا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے 100 روپیہ درجن کیلا، 100 روپیہ درجن کیلا، 100 روپیہ درجن کیلا۔ فرمایا تسبیح پر اللہ جو انعام دیں گے اس کو 100 روپیہ درجن کیلا کہنے پر بھی اس کو اللہ انعام دے گی۔ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے۔ حلال کمائی کے کرنے پر اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے۔ جو بچوں کے اوپر ہم خرچ کریں گے، قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی وہ خرچ ہوگا جو صدقے کے اعتبار سے گنا جائے گا، جو اپنی بیوی بچوں پر حلال طریقے سے کما کر کے خرچ کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو حلال سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا اور حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جا کر کے فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ ایک آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی۔ فرمایا اسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانے کے آنے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے میرے دوستو حلال اور حرام کی بڑی تاثیر ہے، اور جتنی برائیاں بڑھ رہی ہے اس میں بڑا اثر حرام کمائیوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو حرام سے نکال دے، حرام پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم فرما دے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہمارا ایمان بنے گا، جب ہماری عبادت اچھی بنے گی، جب ہماری معاشرت پہ پاکیزگی آئے گی، اور جب ہماری زندگیوں میں حلال حرام کی رعایت آئے گی تو اب اخلاق کے پھل زندگیوں میں لگیں گے۔ اخیر میں درخت کے پر پھل لگتے ہیں اور یہ درخت کی قیمت بنتی ہے، لوگ آ کر کے اس کا بھاؤ لگاتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے، دوسرا کہے گا یہ دیں گے، تو یہ اخلاق زندگی میں آئیں گے۔ یہ 4 لائن بننے کے بعد اخلاق زندگیوں میں آئیں گے، اور جب اخلاق زندگی میں آئیں گے تو پھر انسان کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بھی بنے گی اور مخلوق کی نگاہ میں بھی بنے گی۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ اپنوں کو بھی نفع پہنچے اور پرایوں کو بھی نفع پہنچے۔ ہم دنیا میں کسی کے دشمن نہیں ہیں اور ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہم ساری انسانیت کے لیے خیر چاہتے ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں، اور اس بھلائی کا راستہ صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاق کی زندگی اچھے سے اچھی بنانا، ہر آدمی کو ہمارے سے راحت پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کر لو۔ اس لیے کہ درگزر کرنا یہ آسان ہے اور بدلہ لینا مشکل ہے۔ بدلہ اتنا نہیں لے سکتے جس طرح اس نے کیا،
جب زیادہ کریں گے تو ہمارا شمار اللہ کیا ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، ایک کوئی بے ایمان حضرت صدیق اکبر سے الجھنے لگ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل دیے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا آپ چل دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے اور تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، جو رشتہ داری کو توڑے اس کو جوڑو۔ میرے دوستو رشتہ داری کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قیامت کے دن رشتہ داری اللہ سے کہے گی اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے، اور جس نے اس کو جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے۔ اور صلہ رحمی کے خلاف چلنے والے آدمی کی دعا تو لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، بیت اللہ میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجمع میں کہا کہ بھئی تم میں کوئی قاطع رحم ہو تو اٹھ جائے، ہم کو ایک دعا مانگنی ہے اللہ سے، اور جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی اٹھے، جا کر کے گئے، اپنی خالہ سے تھوڑا ان بناؤ تھا اس رشتہ داری کو جوڑ کر آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں گئے تھے؟ کہا اس لیے گیا تھا اور اس لیے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قاطع رحم ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگیوں میں رشتہ داریوں کے دوڑنے کا نظام بنانا، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے خالہ خالوں کے ساتھ، ہمارے چاچا چاچی کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہماری رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے جینا، یہ بہت اللہ کی طرف سے برکتیں لانے والی چیز ہے۔ زندگیوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور روزیوں میں بھی برکت ہوتی ہے صلہ رحمی کے راستے سے۔ اور یہ فرمایا جو تم کو کبھی نہ چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کھلائے اس کو آپ نے کھلایا دی کیا ہوا؟ کہے تو برابری ہوئی۔ کہ جو نہ کھلاوے اس کو کھلانا، جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو چائے پانی کرانا۔ اس لیے فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی اخلاق کا نمونہ بن کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار کو، یاسر کو، حضرت سمیہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی تھی اور شہید کیا تھا، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ مکے والوں نے کہا کن کریم و ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے کے اور بھلوں کے اولاد ہے، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن کی وجہ سے سارے حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی لعن تان نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، ہم نے تم کو معاف کریا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکے والے کہتے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ میرے دوستو آپ ایسی زندگی لے کر کے آئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ چھوڑ کر ہجرت میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے عثمان کو بلایا جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، کہ بیت اللہ کو کھولو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے چابی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک دن وہ آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو دوں گا وہ قیامت تک وہ چابی اس کے پاس رہے گی۔ تو عثمان نے کہا وہ دن ہمارے لیے برا ہوگا۔ فرمایا نہیں وہ دن تمہارے لیے خیر کا ہوگا، لیکن تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے۔ جب آپ آئے تو آپ نے عثمان کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا بیت اللہ کی چابی لاؤ۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور حضرت عباس اور حضرت علی پاس میں کھڑے ہیں، ان کے دل کی تمنا ہے کہ چابی ہم کو ملے، اور آپ نے چابی عثمان کے ہاتھ میں دیا اور یہ فرمایا یہ چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی۔
میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اخلاقی زندگی لے کر آئے تھے، جن اخلاقی زندگی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اللہ کا دین چپکا تھا۔ صحابہ دنیا میں پھرے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کا سویا و نصیب جاگا ہے اور پوری انسانیت گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آئی ہے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنی منزل اللہ کو اور آخرت کو بنانا۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کہ ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے نہیں آئے۔ ملک و مال ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ہماری زندگی سے راضی ہو، ہم ایسے مرے کہ ہماری موت سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا۔ اسی لیے آپ کے پاس میں جب انصار مدینہ آئے ہیں بیعت عقبہ کے وقت میں، تو آپ نے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علی ما نبایعک یا رسول اللہ کے رسول، آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی ہم آپ سے آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے، ہمارے ذمہ کیا کام ہوگا؟ یہ بیعت کے معنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے دو اور نہ چاہے دو، اس پر بیعت کرو۔ والنبت فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراقی کی حالت ہوگی تو اس پر بیعت کرو۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائیوں کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٍّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور حق بات کہو گے، حق طریقے سے کہو گے اور کسی کے ملامت سے ڈرو گے نہیں، کسی کے ملامت سے ڈرو گے نہیں، کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، نہیں، حق بات کہیں گے۔ اللہ کا ہم کو یہی حکم ہے، لیکن حق طریقے سے کہیں گے۔ اور یہ فرمایا وَأَنَا أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ آ جاؤں اور پورے دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے، اس وقت میں میری حفاظت کے لیے ان تمام وسائل کو اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو۔ حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا اللہ کے رسول، اگر آپ کے یہ شرائط ہم پورے کریں تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ شرائط تم نے پوری کر دیا تو اللہ اس پر تمہیں جنت دیں گے، اور یقین رکھے کہ جس کی جنت بن گئی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، حیات طیبہ کی شکل میں، جس کو قرآن میں فرمایا ہے، اور جب کسی کی آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں معیشتاً دنکا کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جینے کے بجائے لوگ مرنا پسند کرتے ہیں، اور آپ دنیا میں دیکھو تو مر قریب نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ مر رہے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہے لیکن زندگیوں کو اللہ نے تنگ کر دیا، وہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتے۔ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہوگا کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی، قیصر و کسریٰ گھٹنے ٹیکیں گے اور ان کے خزانے ایمان والوں کے پاس آئیں گے، یہ آپ کے علم میں تھا۔ اسی لیے آپ ہجرت کے وقت میں جب آپ تشریف لے جا رہے بے بسی اور بے کسی کے حال میں، اور سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا ہے اور وہ آپ کے قریب پہنچ گیا، تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس بے بسی اور بے کسی میں آپ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن کی بشارت سراقہ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ اس محنت کا انجام یہ ہونا ہے۔ عدی ابن حاتم آپ کے پاس میں آئے، آپ نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو عدی نے کہا کہ میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے مذہب کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو اپنی قوم کا مال کھاتا ہے، تیرے مذہب میں کھانا حلال ہے؟
تو ان کی نگاہیں جھک گئی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم کیوں اسلام نہیں قبول کرتے؟ تم اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہماری چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے پاس میں یہ کمزور بھی ہے اور بے بس بھی ہے اور بے سر و سامان بھی ہے. ان کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ ستن نہ کھل جائے. ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں اور پیر چھل جائے تو چتڑے باندھ کر کے چلتے ہیں. سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. ہماری چاروں طرف یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہو کر ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ عدی جانتے ہو کسریٰ ابن ہرمز کو؟ فرمایا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں، وہ نام تو سنا ہوں. فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور اس کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. اور فرمایا یہ مدینہ کا حال ہے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ ایک دن مدینہ پر وہ حال لائے گا کہ اس مدینہ میں سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ نے مدینہ کا یہ حال بنایا تھا کہ مدینہ میں سارے زکوٰۃ دینے والے تھے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں تھا. اور یہ فرمایا کہ ہماری محنت سے دنیا میں وہ امن و امان ہوگا. یہ آج تو تم چاروں طرف ہم کو خوف اور ہراس کی فضا میں دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ ہمارے کام سے دنیا میں وہ امن و امان لائے گا کہ ایک لڑکی صنائع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا. ہمارے کام سے دنیا میں اتنا امن و امان قائم ہوگا. اور حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں دیکھ لیا ہوں، اور یہ مدینہ کا جس میں سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ یقینی طور پر ہوگا جو آپ بتانے کر رہے ہیں. ورنہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانوں کے فتح کرنے میں یہ بھی تھے، اور انہوں نے وہ لڑکی کو بھی دیکھا جو صنعاء سے مکہ مدینہ آئی، اس کے زیورات کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہم کو دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی رضا کے حاصل کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور آخرت کے بنانے کی فکر کریں گے. جب یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہوگی تو ان کی جو ضروریات ہوگی اللہ اپنے خزانے سے ان کو دیں گے. طاقت کی ضرورت ہوگی تو اللہ طاقت دیں گے، مال کی ضرورت ہوگی تو اللہ مال دیں گے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے معدے میں استعداد نہیں ہوتی روٹی اور بوٹی کو ہضم کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء دے دیے لیکن صرف اس کو دانت نہیں دیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے معدے میں روٹی بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہوتی. ابھی صرف دودھ ہی ہضم کر سکتا ہے. جیسے جیسے اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے معدے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے دانت نکالنا شروع کرتے. ایک آیا، 2 آئے، 3 آئے، یا کہ استعداد مکمل ہو گئی تو 32 دانت پورے ہو جاتے. ایسا ہی میرے دوستو امت میں جب ملک و مال کو ہضم کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، ابھی تو استعداد ہے ہی نہیں، ملک و مال آ جائے تو ظلم وجود میں آتا ہے، زیادتی وجود میں آتی ہے، قتل و غارت گری وجود میں آتی ہے. استعداد کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ساری ہاتھ سے نکل گئی. جب استعداد پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ملک و مال دیتے ہیں. صحابہ میں استعداد پیدا ہوئی لگانے کے نتیجے میں، یہاں تک کہ استعداد اتنی پیدا ہوئی کہ اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ان کو اللہ کی نافرمانی پر اٹھا نہیں سکتا ہے، اور مال کا ڈھیر اور مٹی کا ڈھیر ان کی نگاہ میں برابر ہو گیا تو اللہ نے پوری دنیا کے سیاہ اور سفید کا ان کو مالک بنا دیا. اور اللہ نے قرآن نے ایمان والوں کے فرمایا کہ اگر ان کو ہم طاقت دیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ بھلائی کو دنیا میں پھیلائیں گے اور برائیوں کو دنیا میں مٹائیں گے. اگر ان کو طاقت دیں گے تو یہ کام کریں گے. جب امت استعداد پیدا ہوگی تو یہ پوری دنیا اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اور ایمان والوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور جب تک ایمان والا دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے، اور جب ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ اس عبادت زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے. جب استعداد پیدا ہوگی تو اللہ دے. جب صحابہ میں استعداد پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھو پوری دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا. لیکن یہ استعداد جیسے جیسے کمزور ہوتی چلی گئی، یہ آپ دیکھو ساری چیزیں امت کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی. جیسے بڑھاپے میں بوڑھے کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ ہوشیاری میں نقلی دانت لگا دیتے اور کھاتے رہتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں ہمیشہ.
اسی لیے میرے دوستو نقلی دانتوں سے کام نہیں چلتا ہے، اصلی دانت ہونا چاہیے، اور اصلی دانت اس وقت ہوں گے جب امت میں ملک و مال کو ہضم کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں آخرت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہی دوست بڑی بری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے، یا تو مال کی ہوس ہے یا بڑا بننے کی ہوس ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد ہے اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، یا تو مال ہے یا اقتدار ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں سے اٹھا کر آخرت کی بنیاد پر اور اپنی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے، اور جب یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہوگی تو اللہ ان کو ملک بھی دیں گے، ان کو مال بھی دیں گے، اور جب اللہ ان کو ملک و مال دیں گے تو یہ دنیا میں امن قائم کریں گے، دنیا میں نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کو دنیا میں قائم کریں گے اور برائیوں کو مٹانے کا کام کریں گے، اور جب استعداد پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ ہماری زندگی ہماری ایسی بن جائے اور امت کا ایک موثر بجوا پوری دنیا میں ایسا بن جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں امت کو پھیلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پر ایمان والے نہ رہتے ہوں، تو محنت کا ایسا رخ قائم ہونا چاہیے کہ ہر ملک میں جہاں کہیں بھی ایمان والے رہتے ہیں ان ایمان والوں کی زندگی میں یہ زندگی زندہ ہو جائے، ہر ایک کا ایمان بن جائے، ہر ایک کی زندگی میں اتباع آ جائے، ہر ایک کی زندگی میں عبادت حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ہر ایک کی معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بن جائے، ہر ایک کے اندر میں حلال حرام کی رعایت آ جائے، ہر ایک کے اخلاق میں بلندی آ جائے، ہر ایک کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنی آخرت بنانے کا فکر پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے ہر ملک کے ایمان والوں میں، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیں گے، اور پوری انسانیت جس تباہی کے رخ پر ہے، اور وہ تباہی اتنی خطرناک ہے کہ جب یہ مر کر جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ان کے آنسوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آخرت بننے کا راستہ صرف ایمان اور اعمال کا راستہ ہے، صرف اسلام کا راستہ ہے، ساری انسانیت کا ایک ہی دین ہے، اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اسی وقت میں دنیا میں قائم ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ایمان والے ان بنیادوں پر آئے۔ میرے محترم دوستو یہ بنیادیں امت میں زندہ ہو جائے، اس کا واحد راستہ امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے، دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام محنت ہی سے ہوتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی ہاتھ پیر لگانا شروع کرتا ہے، زورنا شروع کرتا ہے، بچہ رونا شروع کرتا ہے، یہ بھی ایک محنت ہے۔ پھر ہاتھ پیر لگانا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے، پوری امت میں آ جائے، اور دنیا کے سارے ملکوں میں ایمان والوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اور انسانیت کی طرف اس طرف آنا آسان ہو جائے، اس لیے کہ میرے دوستو جب ایک مبارک زندگی دنیا میں قائم ہوگی تو یہ اپنے اندر میں حسن خود رکھے ہوئے ہیں، انسانیت دوڑ کر اس کی طرف آئے، جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ میں چلنے والا آدمی سائے کی طرف آتا ہے، ایسا ہی ساری انسانیت دین کی طرف آئے گی، اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسلام کے اندر میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے میرے دوستو یہ زندہ ہو جائے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محنت کا صحیح کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی ہے تو آپ دیکھو پوری دنیا میں گمراہی تھی، اور جہالت ہی جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی۔ آپ انداز لگائیں بیت اللہ کا طواف ننگا ہوتا تھا تو آج دنیا کا کیا حال ہوگا؟ بیت اللہ جو توحید کا ایک ہی مرکز ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو پوری دنیا کا کیا حال ہوگا؟ تو پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی جہالت اور گمراہی دنیا سے ختم ہو جائے اور ایک مجمع
ایسا بن جائے جو دنیا کے لیے نمونہ بن جائے اور جن کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آئے، اور ایک ایسا ماحول دنیا میں قائم ہو جائے کہ جس ماحول میں کوئی بھی آ کر کے دین کو سمجھنا سیکھنا چاہے تو ہفتے 2 ہفتے میں سمجھ لے سیکھ لے۔ اس کے لیے آپ نے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا۔ اسی لیے آپ کو جب دعوت حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ اور لوگوں کو اللہ انجام کار سے آگاہ کرو۔ اور کیا کرو؟ فرمایا رات کو ہمارے سامنے آپ کھڑے رہو۔ رات کے قیام کا حکم دیا، دین میں محنت کا حکم دیا، اور آپ نے کام شروع کیا، اور جو آپ کی محنت میں آتا چلا گیا آپ اس کو اپنی محنت میں اپنے ساتھ شریک کرتے چلے گئے۔ اور اس محنت میں شریک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا۔ 13 سالہ مکے میں جو زندگی ہے اس میں انفرادی دعوت ہے۔ مکی زندگی میں انفرادی دعوت ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد تک، ان کی نادیوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے بازاروں میں، اوقاز و مجنات المجاز میں، موسم حج میں ایک ایک قبیلے کے پاس ایک انفرادی دعوت کا نظام آپ نے قائم فرمایا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ نے اجتماعی دعوت کا نظام قائم فرمایا، جس میں 10 سال میں آپ نے 25 سے زیادہ سفر فرمائے۔ آپ نے انتہائی بے سر و سامانی میں، انتہائی گھر میں فاقے کی حالت میں، اور صحابہ کی انتہائی کمزوری مالی اعتبار سے حالت میں تقریباً 150 سفر کروائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے امت کی محنت کا رخ یہ قائم فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائے اور ایمان کے پھیلانے پر لگائے، اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دوسرا، ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی عبادت میں لگائے تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت پہ زندہ ہو جائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، ہر ایمان والا اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر۔ غرض یہ کہ جس کو جو حاجت ہے اس حاجت کے پورا کرنے میں اپنی جان مال کو لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، ہر ایمان والا اپنی ضرورت اور اپنے متعلقین کی ضرورت کو حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں بقدر ضرورت اپنی جانی مالی طاقت کو لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے۔ یہ محنت کا یہ رخ آپ نے امت میں قائم فرمایا، اس لیے کہ اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے کہ یہ چھوڑ چھاڑ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ ہر حال میں پیسہ آنا چاہیے، چاہے دین پر چل کر آئے، دین پر چھوڑ کر آئے، دعوت کا کام کر کے آئے، چھوڑ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ بھی اہل باطل کا مزاج ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ کا زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کا زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا یا دعوت کا تقاضا آ جائے گا تو اپنی خواہش کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے، حکم پورا کریں گے، تقاضے کو پورا کریں گے۔ اور جب دنیاوی تقاضے دین کے اور دعوت کے تقاضوں سے ٹکرائیں گے تو دنیاوی تقاضوں کو نمبر 2 کریں گے، دین کو اور دین کی محنت کو نمبر 1 پر رکھیں گے۔ چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنا ہے، اسی کا نام قربانی۔ اور جب اس قربانی کے ساتھ پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت کا انعام عطا فرمائے۔ قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو آدمی جو بھی اللہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، یعنی دین کو اور دین کی محنت کو آگے رکھیں گے، اپنے خواہش کو چھوڑیں گے دین کے مقابلے میں اور دین کی محنت کے مقابلے میں، تو فرمایا ان کو ہم اپنے راستوں کی سمجھ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ ہدایت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کو اللہ نے ہدایت کے اس مقام پر پہنچایا جو اللہ کی یہ پسندیدہ دی کہ جس کے نتیجے میں پورے قرآن پر عمل ان کے لیے آسان ہو گیا۔ جو قرآن میں ہے ان کی زندگی میں ہے۔ کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر چلتے پھرتے اللہ کی کتاب تھے۔ یہ سب سے پہلا انعام ہے جو قربانی پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دوسرا انعام، اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے۔ دعوت کے کام کی ابتدا انتہائی تنگی ترشی میں ہوتی ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ کام کئی حالات میں شروع ہوا کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں.